اچھا، آج آپ نے ہمیں روح کے بارے میں بتانا ہے کہ روح بالکل ایسا ہی ہے منوشک بھائی. اسلام میں نا روح کی آواز میں فرق بتایا ہے. ہمارے دین نے نفس کی آواز میں بھی فرق بتایا ہے، اور ہم مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کی آواز کو سن سکے، سمجھ سکے کہ روح کی آواز ہوتی کیسی آخر. وہ اپنے نفس کی آواز کو پہچان سکے کہ اس وقت مجھے روح بول رہی ہے، یا پھر میرا نفس بول رہا ہے، یا پھر یہ مجھے شیطان کے وسوسے ہیں. جب تک ہم مسلمانوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا تو شاید ہم کبھی گناہوں سے بچ نہیں سکتے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بولتا ہے. تو چلتے ہیں آج روح کی آواز کی جانب کہ روح کی آواز کیسی ہوتی ہے، روح کی آواز کے وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں. روح کے پاس زبان تو نہیں ہوتی، روح کے پاس کوئی جسم تو موجود نہیں، وہ ایک نوری مخلوق ہے. روح نظر نہیں آتی کسی کو، لیکن سارے کام انسان کے روح ہی کروا رہی ہوتی ہے. آخر وہ روح کیسی نرم ملائم آواز، اس آواز میں ہوتا کیا ہے آخر؟ اس آواز میں یہ ہوتا ہے کہ اٹھو، اذان ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کر لو. اٹھو، کسی کی مدد کر لو. دل میں کسی کے لیے برا گمان مت رکھو. ہر کسی کو معاف کرنے کا دل رکھو، جگر رکھو، عاجزی اختیار کرو. روح ہم سے کہتی ہے قناعت پسندگی بنو، دوسروں کی عزت کرنے والا بنو. روح کہتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. روح کہتی ہے حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ. روح کہتی ہے کسی گناہ کے قریب مت جاؤ، گناہوں سے روکنے لگ جاتی ہے. روح کہتی ہے تم آج کسی کے لیے نرم گوشہ رکھو گے، کل کو دوسرا تمہارے لیے نرم گوشہ رکھے گا. روح کہتی ہے کسی غریب کو بھوکا مت سونے دینا. روح کہتی ہے جاؤ یتیم و مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو. روح کہتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. روح کہتی ہے جاؤ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. روح کہتی ہے جاؤ بچوں پہ شفقت کھاؤ. روح کہتی ہے جتنے اچھے کام ہیں وہ سب کرو، اس میں سستی نہ کرو. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے منوشد بھائی؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے کام میں سستی نہ کرو. سستی کرو گے تو پھر تمہارا نفس تم پر غالب ہو جائے گا. جب میں سونے کے لیے لیٹی تو پھر جب مجھے یہ آوازیں آنے لگی نا کہ روح کہتی ہے کہ قرآن کو پڑھاتی ہو ایمان اور مزید دل سے پڑھاؤ، اور جوش و خروش اور جوش و جذبے سے پڑھاؤ، تو پھر مجھے سکون ملتا ہے کہ روح کی غذا بھی پوری ہو رہی ہے اور روح کی آواز کے ماتحت ہم چل رہے ہیں. روح ہمیں جیسا جیسا کہتی جاتی ہے، اگر ہم ایسا ایسا ویسا ہی کرتے رہتے ہیں جیسا میں نے بتایا، تو یقین جانے آپ کی روح تندرست ہے، توانا ہے. آپ کی روح آپ سے خوش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے اس سے دور کر دو. تو یہ روح کی آواز ہے. اس آواز کو پہچانے. جب آپ کے دل میں ایسے خیالات جنم لینے لگ جائیں تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ نہیں، یہ آپ کی روح آپ کو بول رہی ہے. یہی ایک آواز ہے روح کی، جس کو ہر مسلمان پہچان نہیں پاتا، سستی دکھاتا ہے. اور روح کی آواز ایک وقت آ کر خاموش ہو جاتی ہے، بولنا چھوڑ دیتی ہے، گونگی ہو جاتی ہے، جیسے اس کے پاس کوئی زبان ہی نہیں. ایسا وقت نہ لائیے کہ آپ کی روح گونگی ہو جائے، بے زبان ہی ہو جائے. تو یہ روح کی آواز تھی. جی منوشی بھائی، کچھ اور سوال کرنا چاہیں گے؟
نہیں، آپ نے بہت اچھے اور خوبصورت جواب دیے ہیں، اور خواتین و حضرات، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم اگلے لاسٹ جو ہمارا حصہ ہوگا اس کو ہم پیش کریں گے. ابھی کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.